قصہ نمبر 1۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبول اسلام کے بارے میں مروی ہے کہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر سایہ پرورش پا رہے تھے، اس لیے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ام المؤمنین حضرت سیدنا خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عبادت میں مصروف دیکھا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا کر رہے ہیں؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہم خدائے واحد کی عبادت کرتے ہیں۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دریافت کیا یہ کیسی عبادت ہے؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ اللہ کا دین ہے اور اللہ نے مجھے اپنے دین کی تبلیغ اور لوگوں کی ہدایت کے لیے چنا ہے، اور میں تمہیں اسی اللہ واحد لا شریک پر ایمان لانے کی دعوت دیتا ہوں۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنی تو حیران ہو گئے اور پوچھا کہ میں نے تو پہلے کبھی اس دین کے بارے میں کچھ نہیں سنا، اس بارے میں فیصلہ کرنا مشکل نظر آتا ہے، اس لیے میں اس بارے میں اپنے والد سے مشورہ کرنا چاہتا ہوں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علی تمہیں اس بات کا حق حاصل ہے، لیکن ابھی تم اس بات کا ذکر کسی اور شخص سے نہ کرنا۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کیا کہ وہ اس بات کا ذکر کسی سے نہیں کریں گے۔ چنانچہ اس رات جب حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سونے کے لیے لیٹے تو وہ اس بات پر غور کرتے ہوئے سو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قلب کو روشنی عطا فرمائی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے والد سے مشورہ کیے بغیر اگلے روز حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر ان سے عرض کیا کہ مجھے دائرہ اسلام میں داخل فرما لیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کلمہ توحید پڑھایا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشورہ با اسلام ہوئے۔ قصہ نمبر 2۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کے بعد خفیہ طور پر اپنی تبلیغ جاری رکھی اور اس عرصے میں کئی لوگ دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ 3 برس کی خفیہ تبلیغ کے بعد اللہ تعالیٰ نے سورہ الاسراء کی آیت ذیل نازل فرمائی جس میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے قریبی رشتہ داروں کو دعوت اسلام دینے کا حکم ہوا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہوا، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رشتہ داروں کو آخرت کے عذاب سے ڈرائیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کے مطابق کوہ صفا کی چوٹی پر چڑھ کر اپنی قوم کو بلایا۔ جب تمام قریشی جمع ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میری قوم، اگر میں تم سے کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے دشمن کا ایک لشکر موجود ہے اور تم پر حملہ کرنے کو تیار ہے تو کیا تم میری بات کا یقین کر لو گے؟ قریش نے یک زباں ہو کر کہا، ہاں ہم اس بات کا یقین کر لیں گے کیونکہ ہم نے تمہیں ہمیشہ سچا اور ایماندار پایا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو پھر میں تمہیں اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈراتا ہوں اور دعوت حق دیتا ہوں۔ اگر تم لوگ ایمان لے آئے تو فلاح پا لوگے، اور اگر ایمان نہ لائے تو عذاب خداوندی تم پر نازل ہوگا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سن کر قریش غصے میں آ گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو لہب لوگوں کو بھڑکا کر واپس لے گئے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کے واپس جانے کے بعد حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اس شخص نے جلدی کی، تم ایک دعوت کا انتظام کرو جس میں تم بنی عبد المطلب کو دعوت دو۔ چنانچہ ایک دعوت کا انتظام کیا گیا جس میں بنی عبد المطلب کو دعوت دی گئی۔ اس دعوت میں جناب عبد المطلب کے تمام بیٹے حضرت سیدنا امیر حمزہ، حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جناب ابو طالب اور ابو لہب وغیرہ نے شرکت کی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کے اختتام پر ان حضرات کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، اے بنی عبد المطلب، آج تک اہل عرب میں کوئی ایسا شخص نہیں آیا جو مجھ سے بہتر پیغام دے۔ میں تمہیں اس پروردگار کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور اس نے مجھے نبی برحق بنا کر بھیجا ہے۔ ایک روز ہم سب نے مرنا ہے اور مرنے کے بعد زندہ ہونا ہے۔ اس وقت اعمال کا حساب لیا جائے گا۔
اور نیکی کا بدلہ نیکی اور بدی کا بدلہ سخت عذاب ہے۔ اے بنی عبد المطلب، تم جانتے ہو کہ میں کمزور ہوں اور مجھے تمہارے تعاون کی ضرورت ہے، بس جو میری مدد کے لیے کھڑا ہوگا وہ میرا بھائی ہوگا۔ اب تم میں سے کون ہے جو میری اس دعوت کو قبول کرے گا؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعوت کو سن کر بنی عبد المطلب نے منہ پھیر لیا۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور بلا خوف و خطرہ گویا ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک میں عمر میں اس وقت چھوٹا ہوں، کمزور ہوں، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کروں گا، اور جو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کرے گا میں اس سے جنگ کروں گا۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس بات کی جواب میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تم تو میرے بھائی اور وارث ہو۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کم سنی اور ان کو جسمانی کمزوری کا ابو لہب نے مذاق اڑانا شروع کر دیا، لیکن وہ بدبخت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قوت روحانی کا اندازہ کرنے سے قاصر تھا۔ قصہ 3۔ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ منورہ کی جانب ہجرت کرنے کا حکم ملا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مجھے ہجرت کا حکم ہو گیا اور میں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مدینہ منورہ ہجرت کرنے والا ہوں۔ میرے پاس لوگوں کے جماعتیں ہیں، وہ میں تمہارے سپرد کرتا ہوں، اور ان امانتوں کو ان کے مالکوں تک پہنچا دینا۔ مشرکین مکہ نے میرے قتل کی منصوبہ بندی کی ہے اور وہ آج رات مجھے قتل کرنے کا ناپاک ارادہ رکھتے ہیں، تو میری یہ چادر اوڑھ لو اور میرے بستر پر لیٹ جاؤ۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر اوڑھی اور بستر پر لیٹ گئے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی کے ساتھ گھر سے نکلے اور مشرکین مکہ کو اس کی خبر نہ ہوئی، اور وہ رات بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا محاصرہ کرتے رہ گئے، مگر جب صبح ہوئی تو انہیں خبر ہوئی کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو یہاں سے جا چکے ہیں۔ ایک روایت کے مطابق حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے بستر پر لٹایا اور خود سورہ یاسین کی تلاوت کرتے ہوئے گھر سے باہر نکلے اور ایک مٹھی خاک ان کفار کے منہ پر ماری، جس سے ان کی قوت بصارت زائل ہو گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بآسانی گھر سے نکل گئے۔ پھر ایک شخص ان کفار کے پاس آیا اور اس نے ان سے کہا کہ تم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کرتے ہو، جبکہ وہ مکہ مکرمہ کی حدود سے باہر نکل چکے ہیں۔ کفار گھر کے اندر داخل ہوئے اور انہوں نے جب حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے چادر کھینچی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ کر حیران رہ گئے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق دریافت کیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں تمہاری امانتیں لوٹانے کے لیے یہاں موجود ہوں، اور تمہیں علم ہونا چاہیے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہاں گئے جبکہ تم باہر پہرا دے رہے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب سن کر کافر شرمندہ واپس لوٹ گئے۔ ایک روایت کے مطابق حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ فرمایا تھا کہ میں اپنی زندگی میں ایک رات ہی اطمینان سے سویا جب مجھے علم تھا کہ میں صبح ضرور اٹھوں گا۔ لوگوں نے دریافت کیا وہ کون سی رات ہے؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا شب ہجرت، جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا تھا کہ تم سب لوگوں کی امانتیں انہیں لوٹا کر ہجرت کرنا۔ تو یہ 3 قصے تھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، اور اگر آپ نے ایسی ویڈیو اور دیکھنی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبا لیں تاکہ آپ کو ایسی ویڈیو اور ملتی رہے۔ ملتا ہوں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔